اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر 116 وقالوا اتخذ اللہ ولدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور کہا انہوں نے کہ بنا لی اللہ تعالیٰ نے اولاد. جی وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہا یہود نے کہ عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. اور مشرکوں نے کہا کہ یجعلون للہ البنات، اور بنائی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں. ٹھیک ہے جی، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے ہر عیب سے، ہر شرک سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانہ، پاک ہے اس کی ذات بیٹوں سے بھی اور بیٹیوں سے بھی، بیوی سے بھی اور ماں سے بھی، اور ہر اس چیز سے جو اس کی شان کے لائق ہے. بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے. کل لہ قانتون، سب اسی کے فرمانبردار ہیں. فرشتے بھی، حضرت عزیر علیہ السلام بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی. اور اس کی صفت یہ ہے کہ بدیع السماوات والارض، بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو. اور بدعت کا جو لفظ ہے نا، اسی باب سے ہے کہ بدعت کا معنی ہے کہ نو ایجاد. اگر یہ دین میں ہو تو یعنی من گھڑت چیز کو دین سمجھا جائے تو اس کا بڑا گناہ ہے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے دین میں کوئی نئی چیز بنائی تو وہ مردود ہوگی، یعنی کہ اس کا بڑا گناہ ہوگا. باقی رہا دنیاوی طور پہ کسی چیز کا نو ایجاد ہونا تو وہ شرعی بدعت نہیں ہے، وہ لغوی طور پہ بدعت ہوگی. اور بعض جاہل قسم کے لوگ کہتے ہیں نا کہ دیکھو جی کہ ہمیں تم بدعتی کہتے ہو، کیا تمہاری مسجدوں میں پنکھے نہیں لگے ہوئے، لاؤڈ سپیکر میں تقریر نہیں کرتے، تم نے گھڑیاں وغیرہ نہیں پہنی ہوئی؟ تو یہ تمام گاڑیوں اور جہازوں پر سوار وغیرہ نہیں ہو رہے، یہ تمام چیزیں نو ایجاد ہیں، بدعت نہیں ہے، یہ جاہلانہ اعتراض ہے. اسی لیے ان چیزوں کو دین کوئی بھی نہیں سمجھتا. شرعی بدعت وہ ہوتی ہے جس کو دین سمجھ کر کیا جائے، کیونکہ لفظ آتا ہے نا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے کوئی نئی چیز گھڑی ہمارے اس دین کے معاملے میں، یعنی اس کو دین سمجھا جائے اور اسے ثواب کی امید پہ کیا جائے. یعنی ان چیزوں کو کوئی بھی دین سمجھ کے استعمال نہیں کرتا، بلکہ یہ چیزیں تو وقت کی ضرورت ہیں. ہاں اگر کوئی شخص دین سمجھ کے نا گھڑی پہنتا ہے یا دین سمجھ کے عینک پہنتا ہے تو یہ بدعت ہوگی. بدعت لغوی اور بدعت شرعی کا فرق اچھی طرح سمجھ لیجیے. اور یاد رکھیے کہ ایک شرعی بدعت کا گناہ 100 کبیرہ گناہوں سے زیادہ ہے. اس طرح سمجھیے کہ مسجد کے محراب میں 100 بوتلیں شراب پینے کا اتنا گناہ نہیں ہے کہ جتنا دین میں ایک بدعت کا گناہ ہے. اسی لیے گناہ کبیرہ سے دین کا نقشہ نہیں بدلتا، اس کو کرنے والا گناہ ہی سمجھتا ہے. اور بدعت سے دین کا نقشہ بھی بدل جاتا ہے، اور نقشوں پہ حکومتوں کی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، یہ حصہ میرا ہے اور یہ حصہ تیرا ہے. بہرحال بدعت کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ شرک کے بعد بدعت بہت بری چیز ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ نہیں، ان اللہ تعالی قد حجب التوبۃ علی کل صاحب بدعت، بدعتی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی اور بدعت سے دل سیاہ ہو جاتا ہے. لہذا بدعت سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب وہ فیصلہ کرتے ہیں کسی معاملے کا، فَإِنَّمَا، پس پختہ بات یہ ہے کہ يَقُولُ لَهُ كُن، کہتا ہے اس کو ہو، یعنی ہو جا، فَيَكُونُ، پس وہ ہو جاتی ہے. وہ چیز کسی چیز کے بنانے میں یعنی بیٹی بیٹے کا محتاج نہیں ہے اور نہ ہی اس کو سازو سامان کی ضرورت ہے. کلمہ کن سے اس کے ارادے کے مطابق چیز ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ صحیح عقیدہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور گندے عقیدوں سے محفوظ فرمائے. وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے، لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں کلام کرتا اللہ تعالی ہمارے ساتھ، او تأتینا آیا، یا کیوں نہیں آئی ہمارے پاس کوئی نشانی. کذالک قال، اسی طرح کہا، الذین من قبلہم، ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، ان کی بات کی طرح. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں ہے اور رسالت کی حقیقت کا علم نہیں ہے، بصیرت سے محروم کر دیے گئے ہیں. کیا کہا کہ کیوں نہیں کلام کرتا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ، اور کیوں نہیں آئی ہمارے پاس کوئی نشانی جس کے بعد ہمیں آپ کی رسالت میں کوئی شک و شبہ نہ رہے اور آپ کی نبوت ہم پہ واضح ہو جائے. یعنی ان کا مطالبہ انتہائی لا علمی اور جہالت کی دلیل ہے
کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مخلوق کے ساتھ ہم کلام ہو کر کہنا کہ یہ میرا پیغمبر ہے، اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے، کیونکہ اس طرح پیغمبر کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے جو صفات اور کمالات رکھے ہیں ان کا لحاظ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں نا کہ میں نے جو خوبیاں اور کمال پیغمبر کی ذات میں رکھے ہیں ان کو دیکھو، اور پیغمبر کی تعلیمات کو سامنے رکھ کے اس پہ ایمان لاؤ اور اس کی اتباع کرو۔ اور اگر اللہ تعالیٰ خود آواز دے کر کہہ دیں تو یہ ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ او تأتینا آیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی۔ آیت کا ایک معنی حصی ہے اور ایک معنی معنوی ہے۔ آیت کا حصی معنی معجزہ ہے، خرق عادت کے طور پر اطلاق قرآن کریم یا دیگر آسمانی کتابوں پر ہوتا ہے۔ اگر حصی معنی کے لحاظ سے آیت کا مطلب دیا جائے تو یہ مفہوم ہوگا کہ ہمارے سامنے ہماری مرضی کے مطابق کوئی معجزہ ظاہر کیوں نہیں کرتے، جیسا کہ 15ویں پارے میں آئے گا کہ مشرکین نے کہا تھا نا کہ لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا، کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے زمین سے چشمے جاری کر دیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سونے کا محل ہونا چاہیے، یا آپ ہمارے سامنے آسمانوں پہ چڑھ جائیں، وہاں سے ایسی کتاب لے کر آئیں کہ نقرؤ، جس کو ہم پڑھیں۔ اب اس قسم کے لا یعنی سوالات اور مطالبات کرتے تھے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے بے شمار معجزات ان کے ہاتھ مبارک پر ظاہر فرمائے تھے۔ اور اگر آیت کا مطلب معنوی لحاظ سے لیا جائے تو پھر مفہوم یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل ہو سکتی ہے، تو ہم پر آیت یعنی کتاب نازل کیوں نہیں ہوتی؟ اور ایسا کہنا بھی انتہائی جہالت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات کے نزول کے لیے اپنے بندوں میں سے نبیوں اور رسولوں کا انتخاب خود کرتا ہے، کون اس کے لائق ہے؟ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، 8ویں پارے میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کس موقع پر وہ اپنا پیغام کو رکھتا ہے، یعنی اس کو معلوم ہے نا کہ اس نے کس کو اپنی جانب سے رسول بنا کر بھیجنا ہے۔ اگر ہر ایک پر اللہ تعالیٰ آیات نازل کرتے تو نبوت اور رسالت کا مقصد ہی باقی نہیں رہتا۔ تو لہٰذا ایسا مطالبہ کرنے والے بالکل بے علم اور جاہل ہیں، کیونکہ اس قسم کے لایانی سوالات سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو پریشانی ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مطمئن فرمایا اور کہا کہ یہ معاملہ صرف آپ سے نہیں ہو رہا، بلکہ ایسی جاہلانہ باتیں پہلے لوگوں نے بھی کی ہیں۔ ارشاد ربانی ہے کہ کذالک قول الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے کہ جو ان سے پہلے تھے، یعنی ان کی بات کی طرح، یعنی جیسا کہ پہلے میں نے بتایا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بعض لوگوں نے کہا تھا نا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھ لیں۔ فرمایا تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے ہیں۔ اب جس طرح ان کے دلوں میں پیغمبر خدا حق کے خلاف جذبات اور شیطانی وسوسے تھے، اسی طرح ان کی بھی وہی حالت ہے۔ فرمایا قد بینا الآیات لقوم یوقنون، تحقیق ہم نے بیان کر دی نشانیاں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ اب نشانیاں تو سب کے لیے ہیں، مگر ان سے سبق وہی حاصل کرتے ہیں جو یقین والے ہیں۔ یہ اسی طرح ہے نا جس طرح قرآن کریم کے متعلق فرمایا ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اب قرآن پاک ہدایت تو سب کے لیے، مگر اس سے فائدہ متقین نے اٹھایا۔ فرمایا انا ارسلناک بالحق، بے شک بھیجا ہم نے آپ کو حق کے ساتھ، بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ جو ایمان لائیں اور عمل اچھے کریں ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کی خوشخبری سنا دے، اور نافرمانوں فاسقوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور جہنم سے ڈرا دے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہونے والوں کے بارے میں، یہ جہنم میں کیوں گئے ہیں۔ یہ سوال تو تب ہوتا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ نہ کی ہوتی اور اللہ تعالیٰ کے احکام ان تک نہ پہنچائے ہوتے۔ آپ نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یعنی اتنا تھا کہ ہدایت دینا آپ کے اختیار میں نہیں تھا۔ آپ اللہ تعالیٰ یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا خود ان سے نمٹ لے گا کہ میں نے تمہاری طرف پیغمبر بھیجا تھا اور جس نے تمہیں میرا پیغام پہنچایا تھا، اور میرا پیغام سن کے تم نے کیا جواب دیا تھا۔ پیغمبر حق تبلیغ ادا کر کے اپنے عہدہ سے بری ہوگی، ہدایت دینا اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر ہدایت دینا نبی کے اختیار میں ہوتا تو حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے قابیل کو، حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کنعان کو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کو ہدایت سے نوازتے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے بھی محبت کے باوجود اپنے چچا ابو طالب کو گمراہی میں نہ رہنے دیتے بلکہ ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیتے۔ فرمایا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے یہودی اور عیسائی، حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ پیروی کریں ان کی ملت کی، یعنی یہود و نصارہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزات کا تقاضا کرتے ہیں، ان سے ان کی نیت پر یہ نہیں ہے کہ وہ معجزات دیکھ کر ایمان لے آئیں گے، بلکہ وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ تو وہ آپ پر کسی صورت میں بھی راضی نہیں ہوں گے مگر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دین کی پیروی کریں۔ قل ان بے شک ہدی اللہ هو الہدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ بے شک ہدایت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قل ان ہدی اللہ هو الہدا، آپ کہہ دیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور البتہ اگر آپ نے پیروی کی ان کے خواہشات کی اس کے بعد کہ آ چکا آپ کے پاس علم، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ اب یہاں پہ دیکھیے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر آپ نے اتباع کی، اس میں خطاب تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا گیا ہے مگر سمجھانا امت کو مقصود ہے، کیونکہ پیغمبر کے متعلق تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ گمراہ لوگوں کی پیروی کرے گا، البتہ امت کے افراد سے اس کا امکان اور خوف ہے، اس لیے امت کو سمجھایا گیا ہے اگر تم علم ہو جانے کے بعد یہود و نصارہ کی خواہشات پہ چلو گے تو اللہ تعالیٰ کی گرفت ہوگی اور تمہارا حمایتی اور مددگار بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلو گے، حتیٰ کہ وہ اگر کسی سوراخ میں گھسیں گے تو تم بھی اسی سوراخ میں گھسنے کی کوشش کرو گے۔ دیکھیے کہ آج کے معاشرے پہ نظر ڈالیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دکھائی دے رہا ہے، یہود و نصارہ جو فیشن ایجاد کرتے ہیں، مسلمان ان کی نقالی کو فخر سمجھتے ہیں اور تہذیب جدید کا نام دے کے اس کو اپناتے ہیں، حالانکہ ان کا مقصود مسلمانوں کو اپنی تہذیب اور اخلاق سے دور کرنا ہے، لہذا ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ جاؤ گے۔ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب اور اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اب تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کے احکامات کو تسلیم کیا جائے اور ان پر عمل کیا جائے اور اس کی منع کردہ باتوں سے بچا جائے۔ اگر اس کے احکامات کو ماننا ہی نہیں ہے تو اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے باز ہی نہیں آنا تو اس کی تلاوت کا کیا فائدہ؟ دیکھیں جیسے کہ بعض عیسائی یہودی بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور بعض جگہوں میں عیسائی ٹیچر قرآن کریم پڑھاتے ہیں مگر نہ مانتے ہیں نہ ہی اس پہ عمل کرتے ہیں، تو اس سے ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ اسی طرح اہل کتاب تو تورات اور انجیل اور زبور کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں اور اپنی کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں بھی پڑھتے ہیں، اس کا علم ہونے کے باوجود آپ پر ایمان نہیں لاتے، تو ایسے لوگوں نے تلاوت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو تلاوت کا حق ادا کرنے میں حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت ثعلبہ، حضرت عدی بن حاتم، حضرت تمیم داری، حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور قرآن کریم کی تلاوت کا حق اس وقت ادا ہوگا جب اس کا مفہوم سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ رب قاری للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھتے ہیں اور مگر قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ یعنی مثلا ایک آدمی قرآن کریم کی یہ آیت پڑھتا ہے نا کہ اقیم الصلاۃ، نماز نہیں پڑھتا، وآت الزکوٰۃ پڑھتا ہے، صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ سے بھاگتا ہے، تو یہ تلاوت کر رہا ہے قرآن کریم، اس پہ لعنت کر رہا ہے کیونکہ جو پڑھ رہا ہے اس پہ عمل نہیں کر رہا ہے، یہ چاہے شرک کرتا ہے، چاہے بدعت کرتا ہے، چاہے شراب پیتا ہے، کوئی بھی گناہ کرتا ہے، اس گناہ کرنے کے باوجود یعنی وہ قرآن بھی پڑھتا ہے، گناہ بھی کرتا رہتا ہے اور توبہ بھی نہیں کرتا، اس کے لیے ہے نا کہ رب قاری للقرآن والقرآن یلعنہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کے حلال کردہ احکام کو حلال اور حرام کردہ احکام کو حرام سمجھا جائے۔ اب جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اسی طرح پڑھے کلمات کو ان کی جگہ سے نہ بدلے، خواہ مخواہ اس کی تعویل بھی نہ کرے، یعنی اپنے طرف سے اس کی کوئی تعویل بھی نہ کرے، کوئی تفسیر بھی نہ کرے۔ اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ ومن یکفر بہ، جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں،
فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، بس وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی اہل کتاب میں سے جس نے قرآن کریم کا انکار کیا اس نے اپنی کتاب کا بھی انکار کیا، اور اس انکار کا وبال بھی انہی پہ پڑے گا، جہنم کا ایندھن بنے گے اللہ تعالیٰ پر یا اللہ تعالیٰ کے نبی پر، اس کا کیا اثر ہوگا۔ آپ ذرا پیچھے چلیں، لغت کو دیکھتے ہیں۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، سبحانہ ولد اولاد، سبحانہ تسبیح پاکی بیان کرنا، سبحان پاک، سبحان اللہ میں پاکی بیان کرتا ہوں، میں پاکی بیان کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کی ہر عیب اور برائی سے، تو پاک ہے۔ سبحانک، سبحانک وہ پاک ہے۔ قانتون، قنوت کے معنی خضوع کے ساتھ اطاعت کا التزام کرنے کے ہیں، سب پر اسی کا حکم چلتا ہے، سب اسی کے فرمانبردار ہیں۔ بدیع الابداع کے معنی بغیر کسی کی تقلید کے کسی چیز کو ایجاد کرنے کے آتے ہیں۔ ابداع کا لفظ ہے، جب اللہ تعالیٰ کے متعلق استعمال ہو تو اس کا معنی بغیر آلہ، بغیر مادہ، بغیر زبان و مکان کسی چیز کے ایجاد کرنے کے ہوتے ہیں، اور یہ معنی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے مختص ہے، پیدا کرنے والا۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، القضاء کا معنی ہے قولاً یا عملاً۔ اب دیکھیں قضا واحد مذکر غائب ماضی کا صیغہ ہے، قضا یقضی قضاءً یعنی کسی کام کا فیصلہ کر دینے۔ اذا قضا امرا، اذا اراد قضاء امر، اور جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے۔ یقول لہو کن فیکون، آیت میں آتا ہے نا کن، کن کو دیکھیے، کن کو واحد مذکر حاضر، ٹھیک ہے، مطلب یہ ہوگا نا جو امر الہی میں موجود ہے، کن یکونو، یکونو کونن۔ آگے چلتے ہیں، یکونو کا بھی کروا دو، یکونو واحد مذکر غائب مضارع، کانا یکونو کونن۔ آگے چلتے ہیں، اس کا بھی کروا دو، یکلمونا، یکلمونا کو صیغہ بنے واحد مذکر غائب مضارع، کلما یکلمو تکلیمن۔ اب یہ لو کا استعمال ذرا سمجھیے آپ، لولا یکلمون اللہ، لولا کا استعمال دو طرح پر ہوتا ہے۔ نمبر ایک، شے کے پائے جانے سے دوسری شے کا ممتنع ہونا، اس کی خبر ہمیشہ محذوف رہتی ہے، اور لولا کا جواب قائم مقام خبر کے ہوتا ہے۔ نمبر دو، بمعنی حلا، کیوں نہیں کیا آتا ہے۔ اب اس کے بعد متصل فعل کا آنا ضروری ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ لولا یکلمون اللہ، کیوں نہیں کلام کرتا خود ہم سے اللہ تعالیٰ۔ او تأتینا آیا، او یا تأتی آئے تو اتیان آنا نا ہمارے پاس، آیتن کوئی نشانی، کوئی معجزہ، کذالک قول الذین۔ تشابہت کو دیکھیے، تشابہت مونس غائب واحد مضارع، تشابہ یشبہ مشابہتن۔ یوقنون، یوقنون جمع مذکر غائب مضارع، ایقنا یوقنو ایقانن۔ مطلب کیا بنے گا؟ ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ لا تسألو واحد مذکر حاضر مضارع مجھول، سئل یسألو، سأل یسألو سوالن۔ آتینا والا ان اتبعت، اس میں صیغہ لے آئیں ان اتبعت، اتبعت کر لیں، آیت میں بتا رہی ہوں، آیت میں لگائیں اتبعت واحد مذکر حاضر ماضی، اتبع یتبعو اتباعا۔ آتینا جمع متکلم ماضی، اتا یاتی اتیانا۔ یتلونہ حق تلاوتی ہی، آیت دیکھیے، یتلونا جمع مذکر غائب مضارع، تلا یتلو تلاوتن۔